جو لہجہ ہے نا یہ 7 طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اب یہ اگر بولو تو سحری کا وقت بھی ہو جائے, کیوں آگے اور گنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ کتنے طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ 7. اس میں سے ایک اور سن لو آپ. اس کی ایک قسم ہے محطہ. بیات کی ایک قسم کیا ہے؟ محطہ. بڑھ گئے ہم لوگ, ایسا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ صرف اس لہجے کی 7 ہے. اب دوسرے نمبر پر اٹھا لو رس. دوسرا لہجہ کیا ہے؟ مقام رس. وقت تو نہیں نعت پڑھانے کی آپ منتظر بولو. تو دوسرا لہجہ ہے مقام رس. اب یہ جو سر ہے, لہجے ہیں, قرآن کریم میں ہر جگہ الٹ تک نہیں پڑھ سکتے. کوئی اچھا قاری ہوگا تو پکڑ کر پیٹ دے گا, ارے یہ یہاں پڑھا نہیں جاتا تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. اب یہ جو مقام رست ہے قرآن کریم کی صرف انہی آیتوں میں پڑھا جاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. کس کا تذکرہ کیا ہے؟ جہنم کا تذکرہ کیا ہے. ایسے جگہوں پر یہ پڑھا جاتا ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کیوں اس لہجے میں سختی ہے خوب. اب جہنم بھی تو سخت ہے تو تھوڑا پتہ تو چلے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن جہنم سے, کیا تو بھر گئی حلیم طلق کی؟ تو اللہ سے کہے گی اور تھوڑے ہیں تو ڈالو. اس کے مقابلے میں جنت سے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھر گئی؟ تو کہے گا اللہ بس بس بس. جنت کیا بولے گی؟ بس. جہنم کیا بولے گی؟ اور تھوڑا, حل من مزید, تھوڑا اور لے کر آؤ. اور کوئی تو گنہگار ہے تو لا ڈھک لو. تو ایسی آیتوں میں, ایسی میننگ والی آیتوں میں قرآن کریم کے اندر اس لہجے کو پڑھا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ اب دوسرا لہجہ ہوتا ہے سیکا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سیکا بھی بولتے ہیں, چہارگا بھی بولتے ہیں. اس کی 3 قسمیں. سیکا مصری ہے, سیکا رمل ہے, سیکا ترکی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھا وہ سیکا ترکی پڑھا. دو قسم کے میں نے چھوڑ دیا آپ کے سامنے. ارے یہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں. سیکا کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ مرثیے میں پڑھتے ہیں. کس میں؟ مرثیہ. جیسے کوئی مر جاتا ہے تو روتا کیسا ہوتا ہے انسان, تو ایسے جگہوں پر کیا کہا جاتا ہے؟ یہ پڑھا. اب یہ قرآن شریف کی کن آیتوں میں پڑھا جاتا ہے؟ ایسی جگہوں پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا اور آگے شرط بھی لگایا کہ اگر یہ کر کے آؤ گے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
نہیں. جیسے ہم یہاں بولتے نہیں سیلف سروس جا خود ڈال لو بول کے, جانتے ہیں نا سیلف سروس بول کے. اللہ بولتا ہے وہاں کوئی آپ کو لا کر پہنچانے والا وہ تو رہیں گے, بچے تو آپ کے سامنے گھومیں گے. اور اگر آپ کوئی خواہش کر رہے ہیں تو کیا کسی کو بتائیں گے یار صرف دل میں ارادہ کیا اللہ وہ کھا لیتا تو بہت اچھا, تو وہ آپ کے سامنے بھول کر آ جائے. آگے اللہ کہتے ہیں نزلا من غفور رحیم. کیا ہوتا ہے سیکھا, یہ کیا ہوتا ہے سیکھا. اس کے بعد ہوتا ہے تین ہو گئے حجازی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے حجازی. یہ ان جگہوں پر پڑھا جاتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو کہ اسے سن کر کیا ہو رہا ہو, غم آ رہا ہو دل کے اندر. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں کے لیے کہہ دیا خوشخبری دے دو ان کو جہنم کی. خوشخبری دیتے جہنم کی کسی کو کیا بولتے ہیں, ارے ڈراؤ. تو ایسے جگہوں پر جہاں کیا ہے سننے کے بعد کیا ہوتا ہے تھوڑا سا یہ لہجہ ہے, یہ کیا ہے یہ لہجہ. جیسے دوسری آیت میں حجازی ہے. یہ کیا ہے حجازی. اس کے بعد جو پڑھا جاتا ہے صوبہ بھی پڑھو, عجم بھی پڑھو, قاری صاحب بھی پڑھا, قاری صاحب بھی پڑھا. اس کے بعد کیا پڑھا ہے صوبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجم ابھی تو پڑھ کے دیکھا ہے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب نے بہت اچھے سے کر کے پڑھا. ادھر سماؤ آخر والے میں تو نہاون جو رہ جاتا وہ بھی پڑھ کے سنا ہے میں نے. بسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چلے جاؤ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ, تو خوشی نہیں ہوگی. اگر کسی سے کہہ دے اللہ قیامت کے دن تیرا حساب کتاب ہی نہیں لوں گا میں, چلے جاؤ, تو جب کتنی خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کے اندر اس لہجے کو پڑھا جاتا ہے. اس خوشی کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ کتنے لہجے ہوئے 7 لہجے. یہ جو 7 لہجے اتنا تش نہیں, ہر ایک کی 3 وہ کیا کہتے ہیں قسمیں ہوتی ہیں, گریڈز. قرار, جواب, جواب الجواب, ایسے کل کتنے ہوتے ہیں 20 پر 1. کتنے ہوتے ہیں 20 پر 1, 21. ان لہجوں کو آپس میں ایک دوسرے کو, پہلے والے کو دوسرے کے ساتھ, دوسرے والے کو پہلے کے ساتھ اگر ملا کر پڑھے پھر 3 لہجے بنتے ہیں. جہاد کا, کرد, حجاز کا, پھر اس کی 3 قسمیں, تو کل کتنے ہو جائیں گے 20 پر 9, 29 سیکھ کر یہاں آتا ہے خالی. سمجھ رہے نا. تو آج سے آپ کوئی بھی قاری آیا تو پوچھنا, یہ سب آپ کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ارے وہ جلسہ خالی چیز لے کے لانے کا ہے, بہت سارا ایسا ہو جاتا ہے. اب یہ جو لہجے ہیں صرف ایسا بیٹھ کو پڑھنے کی, امامت میں بھی نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے. جیسے بیات ہے
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان اللہ. یہ بیات ہے. اب نعوت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آزانوں میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے, یہی لہجے کا استعمال ہوتے ہیں آزانوں میں. اب یہ صرف آپ مقام رسم میں دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر, ابھی کم ہو گیا, کل بھی ہے ہمارا پروگرام کر رہا ہے. آپ آواز رکھیں گے تو کل وہاں جا کے چلے گا. پوری طاقت آج ہی ہم نے ہاتھ ڈالتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے بولے کیا آپ آ رہے ہیں, آپ لے گئے کہ کیا سمجھ میں جائے. ایسے لہجے کیا ہوتے ہیں آزاد میں اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا بھاگ کر آئے گے لوگ, ارے پتی لوگ آ گیا, اسے کہاں سے پکڑ لے گئے جیسا دکھ رہا. تو واقعہ سنا ہی نہیں ہے. آج ہماری آزانیں اچھی ہیں تو ہمارے لوگ اس نہیں ہیں. وہ عیسائی کی بیٹی کا واقعہ سنے ہیں, وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس, پوری دلجوئی کے ساتھ سن رہے نا. ایک عیسائی کی بیٹی تھی, وہ بار بار کہتی تھی اپنے والد صاحب سے کیا میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں, میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں, میں مسلمان. باپ بولتا ارے میں اتنا بڑا پادری ہوں, تو مسلمان ہوئے تو لوگ میرے کو تھوکیں گے, عزت چل جائے گی میری. لیکن اس کی ضد تھی. ایک دن ایسا ہوا پادری کیا کرا, پورا تھالا اشرفیوں سے سونے سے بھر کر لے کر آیا موزن صاحب کے پاس. موزن صاحب بھی پریشان ہے, عیسائی پادری ہوتے مسجد میں آیا اور بولا موزن صاحب یہ آپ کے لیے. موزن صاحب بولے میں تو 50 سال سے اذان دے رہا ہوں یار, آج کون سی اتنا پسند آ گئی تجھے, اتنا تھالا بھر کے تو دے رہا مجھے. تو پورا واقعہ سنایا اور کہنے لگا کیا یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں, شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں اس واقعے کو سنا کر کئی دیر تک روتے رہے حضرت. کیا آج ہماری اذانیں ایسی ہو گئی. کتنے بڑے بزرگ تھے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت, کئی دیر تک روتے رہے حضرت اس واقعے کو سنا کر. کیا کہنے لگا پتا ہے, آج جو تیری اذان میری بچی نے, میری لڑکی نے سنا تو اس نے کہا کہ میں سمجھتی تھی اسلام بہت اچھا, لیکن اسلام کا ایک شعار ہے, ایک رکن ہے اذان, اتنی پوری طریقے سے دیا جا رہا ہے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بھی سمجھ, یہ گاؤں گیا نہیں شانتی پور مل گیا ہماری طرف, ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا. موزن کہتے ہیں 1600 سے اذان دے رہا. وہ کہنے لگی کیا یہ
اتنا برا ہے کیا؟ میں اسلام میں داخل نہیں ہوتی، میں عیسائی ہوں. تو ہماری محنت ہونی چاہیے. تو آج کے اس جلسے سے آپ کو میسج یہی ہے، قرآن اچھا پڑھا جائے، اچھا سنا جائے، دوسروں تک اچھا شوق ظاہر کریں گے. یہ کیا خالی ہم لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ٹوپی داڑھی جوتے خاص ہے، ایسا ہے؟ ارے ہماری طرف آ کر دیکھو، انجینئرس، 10 کلاس پڑھنے والا، پھر آگے ڈگری کرنے والا، سب بچے 3 مہینوں میں اذان پوری کرتے ہیں اور اپنی اذانوں کو پوری کرنے کے بعد کمپٹیشنوں میں جاتے ہیں. ہمارا ایک بچہ ہے خارج جوہر، سب کے پاس سیکھا، اذان کے مقابلے 10 کلاس پاس کیا، 3 مہینے اذان پر کوشش کیا. اللہ کا فضل و کرم ہے، ممبئی کے پروگرام میں جا کر پہلی پوزیشن لایا، 2 لاکھ روپے کا انعام تھا. پوری فیملی کو عمرہ کرایا. کتنے دن کی محنت ہے؟ وہی ہم آج عمرے کو جائیں 1,20,000 روپے ہو رہا. رمضان کا عمرہ ابھی معلوم کیا ہم نے 1.5 لاکھ روپے چل رہا. صحیح کہ جھوٹ ہے؟ صحیح بول رہا ہوں نا؟ 1.5 لاکھ روپے چل رہا ہے. تو آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں وہ پتا نہیں. اسکول ہے آپ کی بہت اچھی ہے، وہ بھی رہنا چاہیے. آپ دنیا سیکھیں گے، ہم دین سیکھیں گے. آپ ہماری مدد کریں گے اسکول پڑھ کر دنیاوی اعتبار سے، ہم آپ کی مدد کریں گے دینی پڑھائی پڑھ کر آخرت کے اعتبار سے. دونوں میں کام تو یہ ہونا چاہیے نا، اتحاد ہونا چاہیے. آج اسکول والا مولانا مجھے 40 کلومیٹر، ارے چلنا بولنے آگے حضرت. کیوں؟ معلوم اگر ہم دونوں مل کر رہے، آپ ہمیں ساتھ دے سکتے ہیں، ہم آپ کو ساتھ دے سکتے ہیں. آپ کا مسجد کا امام یہ ایسا ہی ہے کیا؟ یہ جو اپنی زندگی جو لگا رہا ہے 8,000 5,000 تنخواہ لے کر 12,000 تنخواہ لے کر، یہ آپ کو جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے. آج ہماری حالت یہ کہ ہم فرقوں میں بڑھ گئے، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ایسا. ارے کون کیسا کہ رہے، بس ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں دین پر آئے گی. ہمارا دینی بھائی ہے، ساتھ میں لاؤ. ایسا بول کر ساتھ میں لاؤ، جڑو. دیکھو حالات دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیسے حالات چل رہے ہیں. اب یہی لہجے کیا ہے، اذانوں میں جاتے، جیسے ایک اذان سنا ہے، دوسری اذان جو مکہ مکرمہ میں دی جاتی ہے، مقام رس اور حجاز دونوں کو ملا ہے. ہمارے قاضی صاحب بہت خوشی سے اس میں حصہ لے کر جو ہے اس پروگرام کو ترتیب دیے ہیں. اچانک طبیعت خراب ہو گئی، وہ جو ہے ایڈمٹ ہیں. ان کی خواہش تھی کہ ہمارے سہیل احمد قاسمی صاحب جو نعت پڑھتے ہیں بہت زبردست، ایک نعت سنانے کا سب بلی کہا، ایک نعت جو ہے سنائیے. بہت ہی اچھے نہیں، انہوں نے تو وہ کہا ہے آپ بھی پڑھیں گے. انشاءاللہ کل سنائیں، کل تک تو یہی ہے. مجھے تو بالکل نہیں آتا اللہ کیا نہیں، آپ کی یوٹیوب پہ ہیں. بسم اللہ سنائیے. قاری صاحب ہے، بہت اچھا ہے. اللہ